السلام علیکم۔ میرا نام ڈاکٹر آصف اعجاز منہاس ہے۔ میں گزشتہ 32 سال سے ادھر فیملی فزیشین کے طور پہ اس علاقے میں پریکٹس کر رہا ہوں۔ آج جو ٹاپک ہے ڈائبٹیز یعنی ذیابطیس، شوگر جس کو عام طور پہ کہتے ہیں، اس کے بارے میں موٹی موٹی باتیں ہیں۔ ایک ہے کہ جب کسی کو شوگر ہو جائے تو اس کا علاج ہے دوائیوں کے ذریعے یا انجیکشن کے ذریعے ہونا، انسولین کے ذریعے۔ اس کا فیصلہ جو ہے مختلف سامنے چیزیں رکھ کے ہوتی ہیں کہ اس کی عمر کتنی ہے، ٹائپ 1 ہے یا ٹائپ 2 ہے۔ اس حساب سے دوائیوں کا انتخاب انجیکشن کی شکل میں یا مختلف دوائیوں کی شکل میں تو اس کے حساب سے ڈاکٹر نے ہی کرنا ہوتا ہے۔ دوسری بات کہ اس کے علاوہ جو چیزیں ہیں وہ ایک پرہیز ہے اور دوسرا جو ہے لائف سٹائل ہے، یعنی کہ کس طرح یہ گزارے اپنے شب و روز، اس کی فزیکل ایکٹیویٹی یعنی جسمانی جو حرکات ہیں وہ کیا کیا ہونی چاہیے، ورزش کرنی چاہیے، اور کتنے کم از کم 20 منٹ سے آدھا گھنٹہ یا اس سے بھی اگر زیادہ کر سکے روزانہ کی واک ہے۔ شوگر کے لیے اب ڈائٹ چارٹ کا بھی ہر جگہ تقریباً ہے کہ اس کے مطابق، اور اس میں موٹی موٹی باتیں تو سب کو پتہ ہے کہ شوگر والے مریض نے میٹھا نہیں کھانا، چکنائی والی چیزوں سے بھی پرہیز کرنی ہے، اور یہ ہے کہ اس نو بڑے بگ میلز یعنی بڑے بڑے کھانے ایک دم سے لوڈ نہیں کرنا، کھانے کو تقسیم کر کے کھانا کھائیں۔ مثلا ایک آدمی دن میں 3 روٹیاں کھاتا ہے پورے دن میں، ہم اس کو کہتے ہیں بھی اس کو تقسیم کر کے کھاؤ، ایک دم سے زیادہ لوڈ نہ کرو، کیونکہ شوگر والا مریض جب ایک دم سے لوڈ کرتا ہے نا، ایک دم سے کھانا بڑا کھاتا ہے، بڑے کھانے کھاتا ہے، تو وہ اس کے پیکس آئیں گے، یعنی ایک دم سے اوپر جائے گی شوگر نیچے آئے گی، اوپر جائے گی۔ اس سے کہ اس کو چھوٹے میلز یعنی چھوٹے چھوٹے کھانوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ ڈائٹ چارٹ میں بھی دیکھیں نا آپ تو اس میں تقریباً 6 دفعہ تھوڑا تھوڑا کھانا 24 گھنٹے میں لکھا ہوتا ہے، بجائے کہ 2 یا 3 دفعہ لوڈ کر کے کھائیں کہ میں نے صبح ہیوی ناشتہ کر لیا، اب میں نے دوپہر کو کھانا نہیں کھانا، رات کو کھاؤں گا، وہ ہیوی ناشتہ نہ کرے۔ چھوٹے چھوٹے میلز، چھوٹے چھوٹے کھانے تھوڑے تھوڑے مقدار میں لیں۔ اور کچھ چیزوں کے بارے میں ویسے غلط لوگوں میں ہے کہ ہم چینی تو نہیں کھاتے، اس کی جگہ شکر ڈال لیتے ہیں، گڑ ڈال لیتے ہیں، اور اس کو سمجھا جاتا ہے کہ اس سے یہ شوگر نہیں بڑھتی۔ یہ بڑا اپنے ادھر پریکٹس میں دیکھتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں نہیں جی ہم چینی تو نہیں کھاتے لیکن گڑ کھاتے ہیں، میں تو بڑا اہتمام سے میں نے گڑ کا انتظام کیا ہوا ہے، شکر کا انتظام کیا۔ ہم کہتے ہیں یہ بھی تو اسی طرح شوگر بڑھاتی ہے جس طرح عام چینی وائٹ شوگر ہے، اسی طرح براؤن شوگر ہے، اسی طرح وہ بھی شوگر کا لیول بڑھائے گی۔ دوسرا یہ ہے کہ ٹریٹمنٹ کے بارے، یہ تو ٹریٹمنٹ کے بارے میں تو ڈیسیجن اس کے مطابق ہوتا ہے کہ اس کو کس پہ لانا ہے، ٹیبلٹ پہ لانا ہے یا گولیوں پہ لانا ہے، لیکن جو پیشنٹ کی سائڈ پہ جو ضروری باتیں ہیں نا وہ یہی ہے کہ اس نے پرہیز جو ہے نا وہ کرنا ہے کھانے پینے میں۔ جہاں بھی یہ بوتلیں وہ کولڈ ڈرنکس بالکل نہیں، یہ بہت رواج ہے یہاں کولڈ ڈرنکس پینے کا بہت زیادہ ہے کہ کولڈ ڈرنکس کو کچھ سمجھا ہی نہیں جاتا۔ تو یہ کولڈ ڈرنکس سے پرہیز اور میٹھی چیزوں سے پرہیز، اور ڈیلی کی واک ڈیلی کرے اپنا کوئی بھی ٹائم۔ یہ ہوتا ہے نا مارننگ واک ہے جی، صبح کے ٹائم ہمارا ٹائم نہیں ملتا، سردی کا موسم ہے، ظاہر کوئی بات نہیں، صبح نہ کرے، کوئی اور ٹائم رکھ لیں، کوئی دوپہر کا ٹائم رکھ لیں، لیکن وہ واک کا مطلب ایک تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ خالی پیٹ واک کرے، خالی پیٹ واک کرے، 20 منٹ سے کم واک نہیں، اور سیدھی سیدھی واک ہی کرے، وہ رک کے نہیں ہوتا۔ کئی لوگ کہتے ہیں کہ جی میرا سارا دن بھاگنے دوڑنے کے کام ہے، میری دکان نیچے ہے، کبھی اوپر گودام میں جانا ہوتا ہے، کبھی نیچے آنا ہوتا ہے، مجھے واک کی کیا ضرورت ہے جی؟ تو اس طرح کا بھی یہ واک میں نہیں آئے گی۔ اس طرح کا جو نا کوئی خواتین کہتے ہیں میں گھر کا کام کرتی ہوں تو مجھے واک کی کیا ضرورت ہے جی؟ واک ایک الگ چیپٹر ہے کہ واک کرنا پھر اس کے لیے بھی ضروری ہے، اور اس کے لیے بھی ضروری ہے جو دکان کے اوپر نیچے جاتا ہے اس کے لیے بھی، اور گھر کا کام خاتون کرتی ہے اس کے لیے بھی۔ ویٹ بڑا اہم ہے کہ ویٹ جو ہے نا جتنا بڑا ہوگا اس کے ساتھ شوگر کے ساتھ اور مسئلے بھی پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔
اور شوگر ایک ایسی بیماری ہے جو یہ سمجھے بہت ساری بیماریوں کی ماں ہے. اگر کسی کی شوگر کنٹرول نہیں ہوتی اس کو اگلے مسئلے بھی ہو سکتے ہیں، اس کی کمپلیکیشن جس کو ہم کہتے ہیں، اگلے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، کڈنی پہ اثر، آئیز پہ اور نسوں پہ، اور کئی قسم کے مسئلے جو ہے وہ اگر شوگر کنٹرول نہیں ہو گئی تو وہ بھی ہوتا ہے. اور ریگولر چیک اپ کرنا، کبھی فاسٹنگ میں شوگر کرنا، کبھی رینڈم میں شوگر کرنا، یہ ضروری ہے. اور ہر 4 مہینے بعد اپنا HbA1c ایک ٹیسٹ ہوتا ہے جو 120 دن کی پچھلے جو ریکارڈ بتاتا ہے کہ آپ کی پچھلی شوگر کیسے کنٹرول رہی. وہ HbA1c ٹیسٹ وہ کروانا چاہیے. ہر 6 مہینے بعد اپنے گردوں کے فنکشن ٹیسٹ، لپڈ پروفائل ہوتا ہے خون کا ٹیسٹ، یہ جو ہے، اور اس کے ساتھ بھی HbA1c کروا لیں یا اس کا الگ رکھیں 4 مہینے بعد. یہ چیزیں ٹیسٹ کرواتے رہنا چاہیے تاکہ یہ پتہ چلے کہ شوگر کی وجہ سے کوئی اور مسئلے تو نہیں پیدا ہونے شروع ہو گئے، اس کی کمپلیکیشنیں تو نہیں شروع ہو گئی. اور اگر بلڈ پریشر کا مریض ہے اور شوگر کا بھی ہے تو اس کو بلڈ پریشر کی بھی دوائی کھانی ہے، شوگر کی بھی دوائی کھانی ہے. اور مس نہیں کرنی. کبھی لوگ رینڈملی کھا رہے ہوتے ہیں کہ دوائی کبھی کھا لی کبھی چھوڑ دی، کبھی کھا لی کبھی چھوڑ دی. تو یہ بالکل ایسی کوئی دوائی ایجاد ہی نہیں ہوئی دنیا میں کوئی جو شوگر کے متعلق ایسی ہو جو کبھی کھا لی کبھی چھوڑ دی، کبھی کھا لی کبھی چھوڑ دی. اس طرح کی دوائی ابھی تک ایجاد بھی نہیں ہوئی. تو اس میں مسلسل جب اپنا دیکھنا، بلڈ شوگر لیول دیکھنا، مسلسل دوائی کھانا، مسلسل پرہیز کرنا. اور کوئی زبردستی ہمارا کہتا ہے جی وہ زبردستی اسے نے پلا دی. وہ زبردستی اسے بتاؤ، وہ تو ہمارا اپنا ہے، تو اسے بتاؤ مجھے شوگر ہے، میں زبردستی بھی پلائے گا نہیں پیوں گا. جیسے میں کہتا ہوں تم گاڑی میں بریک بھی تو ہوتی ہیں نا، مریض کو بس میں کہتا ہوں گاڑی میں بریک بھی تو ہوتی ہے. سامنے کھڈا آ جائے، کوئی چیز آ جائے، بریک لگاتے ہیں. تو سامنے کوئی ایسی چیز آ جائے جو آپ کو نہیں ہے، کھانے نہیں ہے، آپ کی شوگر کو بڑھا سکتی ہے، تو اس میں جیسے گاڑی میں بریک ہوتی ہے تم بھی بریک مارا کرو. تو یہ کنٹرول، مسلسل کنٹرول رہنا ضروری ہے. شوگر کا 24 گھنٹے کا کنٹرول، اس کو چیک کرتے رہنا کہ بھئی کسی ٹائم پہ میری شوگر بڑھ تو نہیں جاتی. مختلف ٹائم پہ ریڈنگز لینی چاہیے، کبھی فاسٹنگ میں، کبھی رینڈم میں، کبھی تو ایسا بھی کرنا چاہیے کہ مڈ نائٹ والی بھی کبھی کبھار ریڈنگ لے لینی چاہیے کہ مڈ نائٹ میں بھی کہیں کی اس وقت بڑی ہوتی ہے شوگر. تو یہ چیزیں ہیں، اس کے مطابق دوائیوں کی ایڈجسٹمنٹ شوگر لیول کے مطابق ہوتی ہے کہ کس طرح کرنی ہے. تو اس کے مطابق ہوتی ہے. وہ تو خیر ڈاکٹر نے کرنا ہے. جو پیشنٹ کی سائڈ پہ ہے وہ پرہیز اور یہ اس کی جو دوائیوں کا لینا، کیونکہ ڈاکٹر نے تو پرسکرائب کر دینی ہے کہ یہ دوائیاں آپ نے کھانی ہیں اور اس طرح کھانی ہیں. اب پیشنٹ اس طرح کھا رہا ہے نہیں کھا رہا. اور کاٹ چھانٹ نہیں کرنی. یہ جو کاٹ چھانٹ خود کرتے ہیں نا کہ اس وقت میری شوگر ٹھیک ہے تو میں یہ گولی کم کر دوں، وہ ٹھیک کا مطلب کنٹرول ہے. کنٹرول ہے تو آپ نے ٹریٹمنٹ ویسے ہی رکھنی ہے. کنٹرول کا مطلب یہ سمجھا جاتا ہے بعض اوقات کہ یہ میری شوگر ٹھیک ہو گئی ہے. جیسے شوگر ٹھیک ہو گئی ہے، اب میں جیسے شوگر سے نکل ہی گیا ہوں، تو وہ دوائیاں بند کرتا ہے خود بخود، بغیر ڈاکٹر کے پوچھے دوائیاں بند کی ہوتی ہیں کئیوں نے، تو یا کم کر دیتے ہیں. تو ہم کہتے ہیں کہ یہ اگر آپ کی کنٹرول بھی جا رہی ہے، اس کو ہم یہ نہیں کہتے تمہاری شوگر ٹھیک ہو گئی، ہم کہتے ہیں کنٹرول جا رہی، جو سی دوائیاں کھا رہی ہیں ویسے ہی کھاتے رہیں. اور اگر لو پہ جا رہی ہو، نارمل ویلیو سے لو بھی جا رہی ہو، پھر بھی ڈاکٹر سے پوچھیں میں نے کون سی دوائی کم کرنی ہے، میری لو ہو جاتی ہے، فلاں ٹائم پہ لو ہو جاتی ہے. وہ اس کے مطابق اس کو ایڈجسٹ کر کے دے گا کہ آپ نے یہ والی ڈوز کم کرنی ہے، اس ٹائم والی ڈوز کم کرنی ہے اور اس ٹائم والی ویسے ہی رکھنی ہے. تو اس کے مطابق مختصر سی بات یہ ہو سکتی ہے. تفصیل تو بہت لمبی ہے. شوگر بہت بڑا، ڈائبٹیز بہت بڑا ٹاپک ہے، بہت بڑا ٹاپک ہے. بہرحال یہ جو پیشنٹس کے لیے ضروری باتیں ہیں وہ بتا دی میں نے. اس پہ عمل کرنا بھی ضروری ہے تاکہ آپ کی صحت اچھی رہے. جتنی زندگی ہے وہ تو ہے لیکن تندرستی کے ساتھ گزاریں. جزاک اللہ، بہت شکریہ.